السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد امتیاز آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اس ٹی اے کیو کے پروگرام میں۔ آئے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ۔ میں جناب ہارون بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ کین یو انمیوٹ پلیز بردر ہارون؟ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی۔ ابھی جو آپ نے قرآن کی تلاوت سماعت فرمائے، میں ڈاکٹر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ پیش کریں۔ اردو ترجمہ پیش کریں۔ کین یو انمیوٹ بردر عبد المتین احمد، ڈاکٹر احمد؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے
اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر احمد صاحب۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں اور آپ اس کا حصہ بھی ہیں، وہ ہے دا اسلامک کوئز، جو آپ کو قرآن کا ترجمہ کوئزز کے ذریعے آسان کرنے کا مقصد رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کوئز کا آغاز کس نے اور کس نے کیا ہے؟ اس کا قیام 21 اکتوبر 2017 میں عمل میں آیا ہے اور اس کے فاؤنڈر ہیں جناب پرویز احمد صاحب، جو بہار سے ہیں، ابھی مسقط عمان میں ہیں۔ آپ پیشے سے سول انجینئر ہیں۔ اس کوئز کے ساتھ بچے، بوڑھے اور جوان کل مل کر 20,000 پارٹیسپینٹس جڑے ہیں اور 80 کے قریب والنٹیئرز کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ کوئزز اردو، ہندی، رومن اردو، انگلش، تیلگو، تمل اور کنڑا میں چل رہے ہیں۔ مراٹھی، گجراتی، فرینچ اور بھی عربک اور بھی لینگویجز میں کام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ کوئزز صرف واٹس ایپ ہی نہیں، ٹیلی گرام، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی ہے اور یوٹیوب پر بھی، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ TIQ کے ایپ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس مہینے TIQ کے 4واں سال مکمل ہونے آ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ یہ رہا TIQ کا انٹروڈکشن، اور میں ہمارے آج کے اسپیکر انشاءاللہ ان کے بارے میں چھوٹی سی تعارف کرا دوں۔ آج ہم آپ سب کو ملانے جا رہا ہوں کہ ایک ایسے عظیم شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ایسے پروگرامز کی فارمیلٹی ہے، اس لیے ہم فارمیلٹی کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے علم، انداز بیان، کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں آپ کا طرز گفتگو یقیناً خدا دست صلاحیت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی تعارف کی لسٹ اتنی ہے کہ ساری رات بیت جائے گی لیکن لسٹ ختم نہیں ہوگی ماشاءاللہ۔ اس لیے بہت مختصر سا تعارف میں بتاتا ہوں۔ آپ اورنگ آباد کے رہنے والے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور آپ اسلامک ریسرچ سینٹر اینڈ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ IRC کے فاؤنڈر ہیں۔ IRC کا قیام 2001 میں عمل میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ الکتاب ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کے صدر ہیں۔ IRC کا مقصد ہے کہ وہ اسلام کا سچا پیغام انسانیت کو حکمت اور خوبصورت تبلیغ کے ساتھ پہنچائے، تاکہ جو غلط فہمی اسلام کی جانب عوام میں ہے اسے دور کرے اور سمجھ میں دیگر فلاحی امداد، غریبوں، ضرورت مندوں کو تعلیم، روزگاری، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ چیریٹی میں حصہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے 2000 سے زیادہ لیکچرز دیے ہیں اور 500 سے زیادہ ٹاپکس اور 3000 سے زیادہ شارٹ ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں۔ اب ہم وقت ضائع نہ کریں گے، میں فیض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ I request Advocate Faiz Saab to address the gathering. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج جو دا اسلامک کوئز جس کو کم و بیش یہ اس کا 4th ایئر بہرحال چل رہا ہے، اور اس کے جوس 29 کے جو ونرز میٹ ہے، یہ فیلیسیٹیشن پروگرام ہے، یہ مجھے بتایا گیا. تو سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو جس نے اسلامک کوئز کے اندر جو پارٹیسپیشن کیا، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خواہ آپ اس میں آپ کو کوئی انعام ملا ہو یا نہ ملا ہو، اس لیے کہ یہ قابل مبارکباد ہے. یہ ایک مبارکباد جس کو ہم کہیں گے بہت ہی جس کو بہترین قدم ہے کہ آپ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. جتنا یا کوئز میں سارے چیزوں کا صحیح آنا، ہر آنسر کو رائٹ دے پانا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ نے کوشش کی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھ کے اس کے تعلق سے جو سوالات کی جا رہے ہیں ان کے جواب دینے کی، یہی اپنے آپ میں بہت ہی قابل مبارکباد قدم ہے. تو میں تمام شرکاء کو، سارے پارٹیسپینٹس کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ دنیا میں اس سے افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. یاد رکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے دنیا ہمارے، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہمارے پاس. ظاہر سی بات ہے آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور خاص طور سے جو ونرز کی میٹ ہے، آپ تمام لوگ جنہوں نے اس میں صحیح جوابات دیے، اور لگاتار مجھے تو بتایا گیا کچھ لوگوں نے صحیح جوابات کئی ہفتوں تک جو یہ کوئی چلتا رہا اس میں دیتے رہے، کنسسٹنٹلی اس میں پارٹ لیتے رہے. کچھ ممبرز جو ہے الگ الگ گروپس کے تھرو جو لوگ آپ جواب دیتے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ قابل مبارکباد ہے. ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ کوشش کی شروعات کی دا اسلامک کوئز کی، میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مزید آپ کو اس میں ترقی دے، اور اللہ رب العزت آپ کی ان کوششوں کو قبول کرے، اور آخرت میں اس کو ہماری نجات کا، آپ کی نجات کا، اور تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں. چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک قسم کا فیلیسیٹیشن پروگرام ہے، ایک قسم کا جس کو ہم کہتے ہیں لوگوں کو شاید سرٹیفکیٹ وغیرہ جو بھی آپ لوگوں کا تھا وہ آپ کو مل جائیں گا یا آن لائن آپ کو دیا گیا ہوگا. دیکھیے دنیا میں لوگ بہت سارے سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں، ڈگریز حاصل کرتے ہیں، بہت ساری کامیابیاں ان کو ملتی ہے، بہت سارے وہ سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، کچھ چیزیں سیکھتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سرٹیفکیٹ جو آپ کو دیا گیا ہوگا یا یہ جو فیلیسیٹیشن آپ کو کیا جا رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. یاد رکھیے اتنا اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ قرآن سے یا قرآن کے تعلق سے کچھ کرنے کے نتیجے میں یہ کام ہو رہا ہے. یاد رکھیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے تو آپ تمام کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسے پروگرام میں آپ تمام لوگ بہرحال جمع ہیں. اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. اور چونکہ دا اسلامک کوئز ایک قسم کا کوئز ہے جو الگ الگ پارے، الگ الگ صورتوں کے تعلق سے جو مجھے پتا ہے وہ لوگ آپ کو دیتے ہیں، پھر اس پہ کوشچنس آپ کو پوچھتے ہیں. تو دیکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ لوگوں سے سوالات کرتے تھے، اور کبھی جواب نہ آیا تو آپ خود جواب دیتے تھے، اور اگر جواب آتا تو آپ سن کر خوش ہوتے تھے، جواب میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح کرنے کی آپ کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ خود ایک اسلامک وے آف ٹیچنگ ہے یا اسلامک وے آف پریچنگ ہے. یاد رکھیے کہ لوگوں کو سوال و جواب کیے جائے. تو دا اسلامک کوئز نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ کوئز کے ذریعے، مطلب مسابقے کے ذریعے، لوگوں سے سوال و جواب کے ذریعے قرآن کے اندر ان کا نالج جو ہے بڑھائے، یہ بڑی اچھی کوشش. یاد رکھیے ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور نبی اکرم سے اور بھی صحابہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا اور کہا کہ کون سا ایسا جھاڑ ہے جس کی مثال ایک مومن کی جیسی ہے؟ صحابہ سارے خاموش تھے. اب سب خاموش تھے، پھر آخر میں کسی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مطلب آپ ہی بتا دیجیے کیا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کھجور کا جھاڑ ہے، اس لیے کہ کھجور کے جھاڑ کی ہر چیز نفع بخش ہوتی ہے. یاد رکھیے تو کہا کھجور کا جھاڑ ہے. اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو لے کر جو کہ چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد، مطلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جواب دوں، اور میرے ذہن میں جواب بھی آ رہا تھا کہ کھجور کا جھاڑ، لیکن بہرحال میں نہیں دے پایا شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے کہ دوسرے بڑے صحابہ خاموش ہے تو میں کیسے کہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں کہا تھا کیا میرے بیٹے اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ سوال کرنا، اس کا جوابات لینا یہ ایک سنت ہے، اور سوال کے جواب دینے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اگر میرے بیٹے تم جواب دے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ جب بچے یا کوئی دوسرا جواب دیتا ہے تو بڑوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے، خوشی ہونا چاہیے، ایسی خوشی
کوئی غلط نہیں یاد رکھے کہ بچے نے کسی چیز میں کامیابی حاصل کیا. تو بہرحال آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہے جنہوں نے قرآن کے اندر کنسسٹنٹلی اس کو پاس کیا, اس کو کریک کیا, میں کہوں گا اس کے صحیح جوابات دی, ماشاءاللہ یہ کیا, آپ قابل مبارکباد ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ رہا کہ آپ سوال و جواب کے ذریعے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے, یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے کمپٹیشن جو کوئز کا ہو رہا ہے, مسابقہ جو ہو رہا ہے, اسلامک کوئز جو لیا جا رہا ہے, اور کتنے پلیٹ فارمس ابھی بتایا گیا, واٹس ایپ پہ چل رہا ہے, ٹیلی گرام پہ چل رہا ہے, فیس بک پہ چل رہا ہے, انگنت پلیٹ فارمس میں الحمدللہ, انگنت مطلب جس کو کہیں گے بہت ساری زبانوں میں اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی کوشش یاد رکھیے. اچھا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مقصد جو اصل یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے جڑ جائیں, اس کے پارٹیسپینٹس قرآن سے جڑ جائے, اس کے آرگنائزر قرآن سے اور گہرائی سے جڑ جائے, تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ قرآن کے تعلق سے کچھ نہ کچھ اپنی خدمت انجام دیں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کوششیں کریں, اور اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کی واحد کتاب ہے دنیا میں, یاد رکھیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں امت سے دور دور جاتی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ کوئز جو ہے ایک طرح کی کوشش ہے کہ لوگ قرآن سے نزدیکی اختیار کریں. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہی ہوں گے, جو کہ آپ جڑے ہیں قرآن سے ماشاءاللہ, تو آپ جانتے ہوں کہ قرآن کے چند حقوق ہے. اس کی تعداد کتنی علماء نے بہت ساری بتائی, میں چند بتاتا ہوں اہم حقوق, جس میں سب سے پہلا اس پہ ایمان لایا جائے, دوسرا ہے اس کی تلاوت کی جائے, تیسرا ہے اس کو جو ہے سمجھا جائے, چوتھا جو اس کو عمل کیا جائے, پانچواں جو اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے, چھٹا جو اس کے حلال کو حلال مانا جائے, ساتواں اس کے حرام کو حرام مانا جائے, اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے, اس کی. تو گویا یہ اس کے حقوق ہے, اور بھی کئی علماء نے بہرحال آپ کتابیں پڑھے دیے ہیں, لیکن بنیادی جو پہلے 5 ہیں میں نے کامنلی دیکھا ہے سب نے یہ کہا ہے کہ اس پر ایمان لانا, اس کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اور اس پہ عمل کرنا, اور اس کو پہنچانا. تو یہ 5 تو بہت بیسک ہے, جو تقریباً جس نے اس کے حق بتائے ہیں, اس کے ادب بتائے ہیں, یا اس کے حقوق کیا بتائیں, یہ 5 ہفتوں سے بتائے. میں گزارش کروں گا کہ جب ہم لوگ دا اسلامک کوئز سے آپ لوگ جڑے ہیں اور آپ اس کے ذریعے اپنے قرآنک نالج کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں یا قرآنک نالج گین کر رہے ہیں, تو اس بات کو یاد رکھیں الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں, قرآن کو لائے ہیں, ہم سب الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس میں اضافہ کرے. آج کل تو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جو مصحف آتی ہے اس میں بھی تقریباً اپروکسیمیٹلی 600 پیجز کی آتی ہے. اگر 600 پیجز کی ایک مصحف کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ہر پیج کی شروعات آیت سے شروع ہوتی ہے اور ہر پیج کے خاتمے پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے. اور ایگزیکٹلی اگر 10 پیجز مطلب ادھر اور ادھر کے آپ ملا لیں تو ایسے 20 پیجز ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی. 20 پیجز اگر آپ لے لیں تو ایک پارا اپروکسیمیٹلی اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ایک معمول بنا لیں اس کو ریڈنگ کا کہ 600 پیجز کا یاد رکھیں, اور اس کا معمول بنا لیں کہ اتنے پیج ہم ڈیلی پڑھیں گے, تو اتنے پیج پڑھیں گے تو اتنے پارے انشاءاللہ ختم ہوں گے. جیسے آدھا پارا پڑھنا ہے تو 5 پیج, پورا ایک پارا پڑھنا ہے تو 10 پیج, مطلب 20 ہوتے دونوں ملا کے. تو ایسا سسٹم ایک بنا لیں ہم, تو انشاءاللہ سے ایک ریگولر بیسس پہ اس کو ہم پڑھنے والے بن جائیں گے. ساتھ میں سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے اس کو سمجھنا جو اس کا حق بھی ہے. اور دا اسلامک کوئز کا میں سمجھتا ہوں مشن بھی یہی ہے کہ لوگ جو کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں, مسابقے میں حصہ لے رہے ہیں, کوئز میں پارٹ لے رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اس کتاب کو سمجھنے والے بن جائیں, کہیں نہ کہیں اس کتاب کو وہ سمجھنے والے بن جائے, اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائے. گویا وہ اپنے نالج کو اور آگے بڑھاتے جائے, اپنی قرآن کی سمجھ کو اور بڑھاتے جائے, اس میں اور گہرائی اختیار کرتے جائے, تاکہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے آخرت میں. اسی طرح اس کا سب سے اہم جو مشن جو اسلامک کوئز کا ہوں گا, یا جو سب سے اہم فائدہ آپ لوگ اور ہم لوگ جو اٹھا سکتے ہیں ان کوئز سے, وہ یہ ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, جن پاروں کے ہم جواب دے رہے ہیں, جن صورتوں کے آپ کوشچنس کو آنسر کر رہے ہیں, یاد رکھیے ان میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ احکامات کو سمجھ کر اپنے زندگی میں ہم لاگو کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے مطلب اس کو بعمل ہو, صرف سننے کی حد تک نہ ہو, صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو, صرف آنسر دینے کی حد تک نہ ہو, بلکہ اس کا ایک اہم چیز یہ ہے کہ جہاں آپ قرآن کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں قرآن کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ظاہر سی بات ہے ہم اس پہ اگر عمل والے کرنے والے بن جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا اچیومنٹ ہو گیا اس پروگرام کا. اسلامک کوئز اپنے آپ میں جو ہے کامیاب ہو گیا کہ لوگوں کو اس نے قرآن سے جوڑ کر ان کو عمل کرنے والا بنا دیا. قرآن کو صرف کتاب جو برکت کے لیے چوبنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں, ویسا نہیں, بلکہ آپ نے اس کو کتاب ہدایت مان کر اس کو پڑھ کر اس کو آپ نے سمجھا اور اس پہ زندگی عمل کیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ چاہیں گے کہ جو چیز پہ آپ عمل کر رہے ہیں سمجھ کے اس کو دوسروں تک پہنچائے, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کوئز کو آگے لے کے چلے, قرآن کو سمجھانے کا عمل آگے لے کے چلے. جو نالج آپ گین کر رہے ہیں, جو پروگریس آپ اس کے اندر کر رہے ہیں, اس کو آپ خود رکھیں, دوسروں تک اس کو پہنچائے. اس میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو پہنچانے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو دا اسلامک کوئز سے آپ جوڑ دیں, تو لوگ ظاہر سی بات اس سے جڑیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کو یہ پیغام پہنچایا, کہیں نہ کہیں پھر اس پہ عمل کریں گے, اس کوئز میں پارٹ لیں گے, اس کو سیکھیں گے, اس سے نالج گین کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اپنے لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. انشاءاللہ العزیز روز قیامت آپ کو زبردست اجر اور ثواب ہم آپ کے
کے نام اعمال میں دیکھیں گے کہ آپ نے فلاں کو اس سے جوڑ دیا، نہ جانے آپ نے کس سے ایک لنک کب اور کہاں شیئر کر دی، اس نے اس کو کلک کر دیا، جوائن ہو گیا، گروپ میں جڑ گیا، قرآن سمجھنے لگا، پڑھنے لگا اور اس کے بعد عمل کرنے لگا، لوگوں تک پہنچانے لگا. سبحان اللہ، زبردست اجر اور زبردست جو ہے فائدے کا یہ سودا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا قرآن کو پہنچانے میں یہ بھی ہے کہ آپ جو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائے، ان کو لوگوں کو اس گروپ سے جوڑے، ان واٹس ایپ گروپ سے، ٹیلی گرام گروپ سے، یا جہاں جہاں یہ جن پلیٹ فارمس میں جوڑے، جو لینگویج میں اویلیبل ہے ان لینگویج کو جوڑے. آپ اس میں مدد کریں کہ اسلامک کو اس کو لوگ ٹرانسلیٹ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے، اس کا میسج، اس کا سندیش، اس کا پیغام لوگوں تک جائے. آپ یقیناً اس کے جو ہے ثواب کے انشاءاللہ مستحق ہوں گے. یاد رکھیے کمپٹیشن کیوں رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اچھائی کے اندر مسابقہ کریں، کمپیٹ کریں. اسی طرح آپ قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، اسی طرح قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اس سے نالج گین کریں، اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ کریں. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھیں، اپنے لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو پریکٹس کرے اور پھر بالآخر اس کو پروپوگیٹ کرے، اس کو پریچ کرے، اس کو لوگوں تک پہنچائے. آج سارے عالم میں یاد رکھیے لوگ ہدایت کے لیے پریشان ہیں، آج سارے عالم میں لوگ دلی طور سے پریشان ہیں، چونکہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے ذکر میں صرف دل جو ہے قلب جو اطمینان پاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا پریشان ہے، کوئی جنگل میں جا کے رہ رہا ہے، کوئی دن رات گھوم رہا اور پھر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، مطلب میڈیٹیشن کر رہا ہے، دنیا سے دوری اختیار کر رہا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ایکسرسائز کر رہا ہے تاکہ اس کو سکون ملے. لیکن اللہ کے ذکر میں سکون ہے. تو آپ جو کوئی سے جڑے ہیں وہ قرآن کے تعلق سے، اور جب قرآن کے تعلق سے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ظاہر سی بات ہے اپنے دلوں میں اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، قلبی اطمینان، ذہنی اطمینان پاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے جو آپ حاصل کر رہے ہوں گے. تو میری آپ سے درخواست اور گزارش ہی ہوں گی کہ آپ اس مشن کو لے کر آگے چلے. یاد رکھیے قرآن، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ انڈیا کے اگر ماحول کو دیکھیں کامنلی، یا بر صغیر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور جنرلی میں سمجھتا ہوں ورلڈ وائڈ بھی یہی حالت ہے. وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا لگاؤ صرف اتنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. بس یہاں آ کے دو حقوق کے بعد معاملہ ہماری گاڑی کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے. یہاں رکنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے ابھی تو ہم نے ایمان لایا تو اس کو پڑھنے کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا. یاد رکھیے اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی زبان تو ہم کو زبان سیکھنا پڑے گی، زبان کو سمجھنا پڑے گا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے جو کہ ہاں بس کامنلی لینگویج بولی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی تو ہم کافی دور ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ٹرانسلیشن بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک مدد کرتے ہیں، اور کہیں نہ کچھ حد تک ایک سمجھ، ایک انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ کرتے ہیں. تو کم از کم اس کے لیے ہم جائیں. تو ہمارے ماحول میں صرف ایمان اور تلاوت کی حد تک بات ہے، لیکن ہم کو یار رکنا نہیں، اس سے آگے بڑھنا ہے، یاد رکھیے اس کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور روز قیامت ایسا شخص اندھا نابینا اٹھے گا، وہ کہیں گا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا بھلا تھا، مطلب مجھے دکھائی دیتا تھا. اللہ کہیں گا تو میرے ذکر سے دور رہا، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا. تو ظاہر سی بات ہے آپ اس آیت سی بات سمجھ رہے ہیں کہ جو قرآن کو، اللہ کے ذکر جو کہ سب سے افضل ذکر قرآن ہے، اس کو چھوڑیں گا دنیا کی زندگی اس کی برباد ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گے، اور روز قیامت ایسا فرد اندھا اٹھے گا. اب آپ سوچئے کیسا ہوگا کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہم اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو ہے اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بیسیکلی ہم قرآن کو سمجھنے والے نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کوشش کریں. یاد رکھیے آپ اس قرآن کو سمجھیے. اگر آپ عرب علاقوں میں رہتے ہیں یا جاب کرتے ہیں وہاں، جیسا میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ جو اس میں جڑے ہیں شاید یہ عمان سے جڑے ہیں اور دیگر آس پاس کے جو عمان کی جو کنٹریز ہے اس سے جڑے ہیں، NRIs ہیں آپ میں سے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اور بھی، چونکہ واٹس ایپ وغیرہ ہے تو دنیا میں آپ پھیلے ہوں گے، آپ وہاں جڑے. لیکن جب آپ اگر عرب علاقے میں تو وہاں کوشش کریں آپ عربی کو سیکھیں، چونکہ وہاں عربی بولی جاتی ہے، عربی سمجھی جا رہی ہے، آپ کے اطراف میں عربی ہے، عربی لکھی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں ماحول ملنے سے جو بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے وہ ضرور گین کرے. بیسک عربی بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر قرآن کی عربی بھی، قرآن کی عربی ڈفرینٹ ہوتی ہے جو بول چال کی عربی ہوتی ہے، بٹ کہیں نہ کہیں جب آپ سیکھیں گے کچھ نہ کچھ گرامر آپ کو آئیں گی تو کہیں نہ کہیں قرآن کا فہم اور سمجھ بھی انشاءاللہ ہماری بڑھیں گی. تو ہماری پوری زندگی کا جدوجہد یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں بہرحال لگانے کا عزم کریں. اپنی نسلوں کو، اپنی آنے والی جنریشنز کو ہم موبائل سے، انٹرنیٹ سے، ٹیب سے، گیجٹ سے، اسکرین سے جوڑنے کے بدلے ان کو ہم جو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کتاب
کو اس طرح سے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے, اس کے احکامات اتنے اچھے انداز سے بیان کی جائے, ان کو ایسی انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ دی جائے کہ وہ لپک لپک کے اللہ کی کتاب کی طرف دوڑیں, وہ اس کو سمجھنے والے, اس کو سیکھنے والے, اس پر عمل کرنے والے, اس کو پھیلانے والے بن جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا سسٹم ایسا ہو کہ ہمارے بچے قرآن سے یا دینی تعلیمات سے دور ہونے لگے. نہیں, بالکل نہیں, بلکہ وہ کرنا چاہیے. تو یہ میرا اور آپ کے لائف کا مشن ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائے اور دوسروں تک ہم لوگ پہنچانے کی بہرحال کوشش کریں. تو الحمدللہ اسلامک کوئز کی یہ بڑی ہی بہترین کوشش ہے, چونکہ میں نے دیکھا ہے اور میں بھی بذات خود کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میرے اطراف میں لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کے ان گروپ سے جڑے ہیں. ماشاءاللہ کبھی کبھار سوالات وغیرہ آتے ہیں تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کچھ لوگ کبھی کہ فلاں آیا, فلاں چیز آئی, مجھے بھی اسی کے ذریعے پہلی بار اس سے پتہ چلا تھا. ماشاءاللہ تو ایک بڑی اچھی کوشش. دیکھیے لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ لوگ جہاں سے بھی اس کو آپ جو ہے چلا رہے ہیں, لیکن لوگ یہاں تک مطلب میرے شہر اورنگ آباد تک لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی کمال ہے اس ٹیکنالوجی کا اور یہی زبردست استعمال ہے اس ٹیکنالوجی کا کہ اب اللہ کی کتاب کو سمجھنے, سمجھانے, عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا اس کو ذریعہ بنا دے. ماشاءاللہ تو بہرحال الگ الگ ٹیکنیک سے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو ہم اللہ کی کتاب سے جوڑے. اسکرین پہ جس طرح سے وہ چپکے ہوتے ہیں ویسے کتاب اللہ سے چپکے ہوئے رہے وہ, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں, جب ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں اور اس کے طرف رغبت ہو. جب گھر میں بڑوں کی رغبت ہوں گی تو بچے بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے, اس چیز کو سمجھیں گے, اس چیز پر عمل کرنے کی بہرحال وہ جو ہے کوشش کریں گے. تو میں اپیل کروں گا, چونکہ ہائی ٹائم ہے, انٹرنیٹ کی ایج ہے, اتنی کمپلینس پیرنٹس کی آتی ہے, بچے اسکرین پہ لگے ہیں, بچے انٹرنیٹ سے جڑے ہیں, بچے سوشل نیٹ ورک کا مس یوز کر رہے ہیں, بچے ابیوز کر رہے ہیں, بچے جو ہے بگڑ رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں بچے چونکہ اللہ کی کتاب سے جڑے نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں تو بہرحال ہونا ہے, اور ہمارے پاس کوئی سسٹم بھی نظر نہیں آتا ہے کہ بچپن سے انہیں جڑے رکھنے کا کچھ ہم کریں. تو بہرحال یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم اس بگڑتے ہوئے اور اس دور سے جو پر فتن, مطلب جو بھی فتنے اس سے پہلے رہے ہوں گے لیکن آج کے دور کا فتنہ تو بڑا عظیم ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے, شیطان کا ٹولز اس نے عام کر دیا, ٹیکنالوجی کا مس یوز کامنلی ہو رہا ہے. تو ایسے دور میں اللہ کی کتاب سے جڑنا بدرج اولا ہمارے لیے ضروری ہے, اور نہ صرف جڑیں بلکہ اس کو ہم سمجھنے اور سمجھانے والے بنے, لوگوں تک پہنچانے والے بنے. اور یہی میں سمجھتا ہوں اسلامک کوئز کی کوشش ہے کہ لوگوں تک قرآن کو پہنچایا جائے تاکہ وہ عمل کریں, اور عمل کرنے کے ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے. تو بہرحال اسی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر سے میں ایک بار جو ہے گروپ کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ پارٹیسپینٹس کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اسی طرح ونرز کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی کوشش قرآن کو سمجھنے کی زندگی بھر جاری اور ساری رہیں گی. کبھی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم اس کو الگ الگ ٹیکنیک سے, الگ الگ ٹیکنالوجیز کے تھرو انشاءاللہ عزیز اپنے آس پاس کے بھائیوں تک, لوگوں تک اور آنے والی نسل تک پہنچانے کی بہرحال کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو قبول کرے. اللہ تعالی ان گروپ کے چلانے والوں کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے, حصے لینے والوں کو ان کا اپنا اجر عطا فرمائے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب, آپ کا میسج انشاءاللہ ہمارے پارٹیسپینٹس کو ایک بہت اہم میسج دیا ہے. جزاک اللہ خیر. معزز سامعین اکرام, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جس شخص کو آپ لوگوں سے تعارف کر رہا ہوں وہ ایک عظیم شخصیت جس کی تعریف کے لیے میرے پاس لفظ نہیں. یہ وہ ہستی ہے جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا آسان طریقہ دیا ہے. وہ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب, انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے فاؤنڈر ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کنگ فہد یونیورسٹی میں پیٹرولیم انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے اوکلاہوما میں اپنا پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالعزیز 1 سال اسلامک سوسائٹی آف نورمن کے صدر اور 2 سال مسلم ایسوسی ایشن کے صدر رہے. ماشاءاللہ آپ کے کورس ریڈ قرآن دا ایزی وے تقریباً 25,000 سکولز میں اور انڈرسٹینڈ القرآن 5,000 سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پر بھی اپنا کورس کو پڑھایا, جیسے
پیغام ٹی وی، ای ٹی وی، گائیڈس ٹی وی، اور تو آپ کے فیس بک کے قریب 3 ملین فینس ہیں. شاید آپ میں سے کئی ان کے فینس بھی ہوں گے انشاءاللہ. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب اپنے تاثرات پیش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے جو قرآن کے حوالے سے جمع ہوئی ہے. اور پھر میں آرگنائزرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اس کا، اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بہترین سلسلے کو اسٹارٹ کیا. اور ماشاءاللہ ہمارے ایڈوکیٹ فیض بھائی نے جو ہے نا بہت اچھی تفصیل بتائی قرآن کے بارے میں اور کوئز کے بارے میں. مجھے جو ہے کوئی زیادہ ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی انہوں نے، بس میں پھر بھی 1-2 چیزیں ایڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو کوئز کا سلسلہ ہے انشاءاللہ آپ اس مبارک سلسلے کی کڑی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ جو ہے کوئز میں سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. ڈسکشن جب بھی آپ، میں کہتا ہوں چاہے وہ چھوٹا سا حصہ ہی ہو، فیملی میں بیٹھے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس سوال کو پوچھئے. 1000 دنیا میں یعنی دن بھر میں آپ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، تو تھوڑی سی انہیں چاہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہو یا دوستوں میں ہو، بھائی چلو ایک سوال پوچھتے ہیں. تو اس میں تعلمہ و علمہ کا پہلو آ گیا. ایک تو سیکھ بھی رہے ہیں، آپ سکھا بھی رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ مل کر بیٹھیں اور پڑھ رہے ہیں قرآن کی ایک آیت سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک سوال پوچھتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فضیلتیں بیان کی ہیں. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُم الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ جب لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو آپ جہاں بھی بیٹھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے 4 اسپیشل فضیلتیں ہیں جو اکیلے میں جو ہے نا اس کی وہ فضیلت نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کی الگ فضیلتیں، لیکن یہ 4 ایڈیشنل جو فضیلتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان پر اللہ کی خاص سکینت نازل ہوتی ہے، خاص سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنی دیر اس ساری کائنات کا خالق و مالک آپ کا ذکر کر رہا ہوگا. اتنی عظیم الشان سٹنگ ہے جس میں آپ قرآن کا، چاہے وہ تلاوت کا پہلو ہو، کوئز کا پہلو ہو، فہم کا پہلو ہو، جو بھی ہو اس پر آپ کوشش کریں. تو قرآن کے مختلف پہلو ہیں اور کوئز کے پہلو پر ہمارے ایڈوکیٹ فیض بھائی نے بہت اچھی تفصیل بتائی الحمدللہ. تو میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے نا فیض بھائی نے یہ ساری تفصیل بھی بتا دی کہ قرآن کو سمجھنا جو ہے نا یہ ہمارا بہت اہم مشن ہونا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ہم نے کتاب کو نازل اس لیے کیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس پر غور کریں. ظاہر ہے کہ غور کب کرے گا انسان؟ جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیسے غور کرے گا؟ تو آپ نے کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیے. اس لیے کتاب لکھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 90% کیا 95% کیا شاید اس سے بھی زیادہ ایسے ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے نہیں. اور اس میں جو بھی قصور جس کا بھی ہو، میں کہتا ہوں اس وقت ہمارے سامنے اس کو سیکھنے کا زبردست موقع موجود ہے. اپنی طرف سے کوشش کیجئے، اس لیے کہ قرآن سیکھنے کے لیے وہی اس کوشش پر اکتفا مت کیجئے جو آپ کے والدین نے کی تھی. بچپن میں آپ کو آپ کے والدین نے پڑھایا تھا، وہ انشاءاللہ ان کے کھاتے میں جائے گا. ہم نے تو کوئی خاص کوشش نہیں کی. ہم نے کیا کی؟ تو اب سمجھ میں آنے کے بعد جو ہے آپ اپنا وقت لگائیں اس کو سمجھنے کے لیے. تو میں اس وقت آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہ چھوڑیں.
کوئی یہ نہ کہے کہ کاش میرے پاس اگر موقع ہوتا یا میرے پاس فلاں پروگرام ہوتا تو میں اس کو سیکھ لیتا. تو ہم نے الحمدللہ یہ 5 فاؤنڈیشن کورسز بنائے ہیں اور سارے یہ فریلی اویلیبل ہیں. اس میں کوئی بزنس کا اسپیکٹ نہیں ہے, کوئی بزنس پروموشن نہیں ہے, ایسا مت سمجھیے آپ. تو آپ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیے آپ لوگ بھی اس کو سیکھیے, اس کو پھیلائیے, اس ایپ کو بھی پھیلائیے, ایک دوسرے کو اس میں کمپیٹ کیجیے. اور اس میں جو ہے نا قرآن سے, جیسا ہمارے فیض بھائی نے بھی بتایا کہ انہیں سمجھنا, انہیں کوئز کا مقصد بھی ہے, مختلف طریقے ہیں, کوئز ہے, تلاوت ہے, تجوید ہے, فہم قرآن ہے, حفظ ہے, یہ ساری چیزیں اور سارے ایفرٹس جو ہیں بابرکت ہیں. اور اس میں جو ہے نا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان قرآن کو سمجھے, غور کرے, زندگی میں لائے. میں ایک دو اب قرآن کی اہمیت کے بارے میں ایک دو باتیں پھر سے جو ہے نا اختتاماً کہوں گا کہ دیکھیے اس دور کا جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اس دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا نے تو تباہی پھیلائی ہے. تو اس سے بچنے کا اس دور میں اور ہر دور میں ایک ہی علاج ہے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب سے جڑنا. یعنی اللہ کی کتاب سے جڑنا, اللہ سے جڑنا. اللہ یعنی ہم جیسا ابھی فیض بھائی نے بھی کہا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں. واللہ آپ ایز اے پیرنٹ, آپ کا بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیں. اگر اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑا اور پھر مسئلے پیدا ہوئے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی حل نہیں. اس لیے کہ آپ نے جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں بنایا اس فتنوں کو فیس کرنے کا. تو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں اس طوفان میں جب بچے جاتے ہیں باہر, جتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے, اس میں آپ نے ان کے بچنے کے لیے آپ نے ان کو ہتھیار ہی نہیں دیا, آپ نے ان کو ایکوپ ہی نہیں کیا, آپ نے ان کو ان کی ذہن سازی ہی نہیں کی. اور اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جیسا اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہے. 1000 تقریریں, لاکھوں تقریریں کسی کی ایک طرف اور اللہ کی ایک آیت ایک طرف. اگر دل کھلا ہو وہ دل کو چیر کے اترے گا, اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ بات کرے گا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بچوں یہ نہیں کرو, یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, تو بچے کہتے ہیں بعض وقت کہ بھئی اچھا آپ ہی نہیں کرتے, آپ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ہم جب اللہ کی کتاب سے جوڑتے ہیں ان کو, اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے, ہم سے بھی کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے بھی دیکھو یہ اللہ کی بات ہے, میں بھی جو ہے نا اس میں کمزور ہوں, اور آپ بھی اگر کمزوری ہے تو پلیز میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کریں. لیکن اس کو اللہ سے جوڑ دیں گے تو یہ بات بتائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے, مجھ سے بھی بات کر رہا ہے, اور ہمارا آپ کا الگ الگ حساب ہوگا. وہ کلہم آتی یوم القیامت فردا. تو یہ جب آپ جوڑیں گے تو انشاءاللہ بے حساب مسائل حل ہوں گے. میں اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی, کہنے کو تو ہزاروں باتیں ہیں لیکن ایک غلط فہمی کو میں ہٹانا چاہتا ہوں. اور جو بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے سارے اسلامیات کے سلیبس میں اور قرآن کو نظر انداز کرنے میں, یہ ساری غلط فہمی کا رول ہے میں سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہماری اسلامیات کے ٹیچرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچوں کو کیا آداب سکھاؤ. اکثر پیرنٹس کا ادب سکھاؤ, کیا سکھاؤ بھئی ماں باپ کا ادب کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے رہو, جھوٹ مت بولو, وقت کا صحیح استعمال کرو, گندے مت رہو, اور نماز کو وقت پر جاؤ, گالی مت بکو, وغیرہ وغیرہ. ادب سکھاؤ, ادب سکھاؤ, ادب سکھاؤ, احکام سکھاؤ بالفاظ دیگر. دیکھیے قرآن مجید کی 6236 آیات میں صرف 500 آیات احکام کی آیات ہیں. کتنی؟ 500. علماء کے مطابق 500 آیات احکام کی آیات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ باقی 5500 آیات کس لیے ہیں, وہ کیا ہیں؟ بہت اہم سوال کر رہا ہوں میں. ان 90% قرآن 5500 آیات آخر ہیں کیا؟ ہم جو احکامات پر فوکس کیے ہوئے ہیں تو 5500 آیات دراصل وہ ذہن کو تیار کرتی ہیں, وہ دل کو تیار کرتی ہیں تاکہ ان 500 آیات پر عمل ہو سکے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر بنا لیا, میں 1 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں, میرا ٹائم ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بلڈنگ بنائی اور اس میں لائٹ کے کھٹکے اور فینز اور لائٹس اور بلبز لگا دیے. اب کھٹکے کھول رہا ہے اور فین جو ہے نا آ ہی نہیں رہا ہے, لائٹ آ نہیں رہی ہے.
ارے بھائی آپ نے لائٹ کے فین اور کھٹکے تو فکس کر دیے، لیکن آپ کو جنریٹر سے اس کو کنیکشن دینا ہے، الیکٹرکسٹی کا جہاں سے جنریشن پاور آتا ہے وہاں سے کنیکشن نہیں دیں گے تو یہ فینز اور لائٹس نہیں جلیں گے۔ تو یہ جو احکامات ہیں، نماز پڑھو، والدین کی بات سنو، فلاں کرو، یہ جو ہے نا یہ فکسچرز ہیں، یہ احکام ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو 5,500 آیات رکھی ہیں نا، وہ جو ہے نا وہ جنریٹر ہیں، وہ آمادہ کریں گی، وہ ذہن کو تیار کریں گی۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس میں جو ہے نا ترغیب بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، نشانیاں دیتا ہے، قصے سناتا ہے، یہ ساری چیزیں جب اس کے دل کو تیار کریں گی تب جو ہے بچے والدین کی سنیں گے، تب جو ہے تبدیلی آئے گی، خود ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ خالی جو ہے نا احکامات کی لسٹ سنانا، وہ تو بچہ خود سنا دے گا، پوری لسٹ سنا دے گا کہ کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن کرے گا نہیں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ فجر کی نماز کو کتنے آتے ہیں؟ 5%، 5-10% بھی نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ مسئلہ دل کا ہے، اور یہ دل کا علاج جو ہے نا شفاء لما فی الصدور، وہ قرآن ہے، خود ہمارا آپ کا علاج وہ قرآن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ پھر سے میں مبارکباد دیتا ہوں سارے پارٹیسپینٹس کو، ونرز کو اور آرگنائزرز کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر عبد العظیم عبد الرحیم صاحب. I request brother Farid bhai to share vote of thanks. فرید بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ووٹ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملنے بیٹھنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد ونرز اور ہمارے پارٹیسپینٹس کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کی طرف سے ہم یہ پروگرام آرگنائز کر سکے. اور اس کے بعد ہمارے جو مہمان خصوصی عبدالعزیز عبد الرحیم صاحب اور ایڈوکیٹ فیض صاحب کے لیے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے تاثرات اور نئے اپلیکیشن کے بارے میں بتایا ہے، جو انشاءاللہ TIQ کے لیے کافی مدد ہوگی، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے. اس بات پہ اور بس ایک یاد دہانی ہم سب کے لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے. تو ہم انسان اور جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. نہیں، 24 گھنٹے ہماری عبادت ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو شریعت کے حساب سے، اللہ کے احکاموں کے حساب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ ہر وقت ہمارا عبادت کا ہوگا. دنیا کی ڈگری ہم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا ہم آخرت جنت کو سمجھتے ہیں کیسی مل جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے بھی بہت کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت جد و جہد کرنی ہوگی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، وہ ہمیشہ پیچھے رہے گا، تو اس کو شکست دیتی جانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی انتظار کر رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری پارٹیسپینٹس کی، ونرز کی اور سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے حقیقی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دین کی ہدایت دے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جب تک ہم سب زندہ ہیں اسلام پہ چلائے، اور جب خاتمہ ہوتے ایمان پہ ہونے کی توفیق دے. بس جیسے صحاباؤں کا طریقہ تھا، جب بھی وہ گیدر ہوتے تو ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. یہ سورہ عصر کی چھوٹی سی سورہ ہے، مگر کافی طویل ہے. اس کا مضمون، اس کی میں تلاوت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو، خود مجھے یاد دلاتے ہوئے اس پروگرام کو جو ہے خطاب تک پہنچاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار پارٹیسپیٹنگ. اگر کسی کا سوال ہو تو آپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.